اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ حضرات، ایمان والوں کو فتنوں سے دوچار ہی ہونا ہوتا ہے، مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ایمان والوں پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، مصائب اور مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں بار بار آزمایا جاتا ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں جس کے بارے میں آپ گزشتہ خطبہ میں بھی سن چکے ہیں۔ مزید کچھ فتنوں کا ذکر کیا جائے گا، پھر ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ حضرات، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ مال بھی فتنہ بن جاتا ہے، اولاد بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نفسانی خواہشوں کا فتنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر عورتوں کی محبت رکھ دی ہے، اولاد کی محبت رکھ دی ہے، مال کی محبت، سونے چاندی کی محبت، خزانوں کی محبت، گھوڑوں کی محبت، مویشیوں کی محبت، کھیتوں کی محبت۔ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی۔ ان سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر انسان ان کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے کہ اپنے دین سے غافل ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے، تو پھر یہ محبت فتنے کا باعث بن جائے گی، آزمائش بن جائے گی اس کی۔ اسی طرح اس دور کے اندر فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ شبہات، شکوک و شبہات کا فتنہ۔ میڈیا کا دور ہے، بات کچھ ہوتی ہے، آگے کچھ اور طریقے سے پہنچائی جاتی ہے۔ ایک ہی بات بار بار ذہنوں میں ڈال کر لوگوں کا ذہن بنا دیا جاتا ہے۔ شکوک و شبہات عام ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات بعض ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے نوجوان نسل میں صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دی، اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دلیل ہے، جی یہ حدیث میں یہ دلیل موجود ہے، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ بات کچھ اور ہوتی ہے، بیان کچھ اور کی جاتی ہے، اور لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہے، مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ میڈیا کا فتنہ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کتنی اقسام ہے اب میڈیا کی۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں پوری دنیا، وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے، جس وقت چاہے جو چاہے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، سننا چاہے سن سکتا ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی نوجوان ایسا نہیں ملے گا جس کے ہاتھ میں سیل فون نہ ہو۔
اب 24 گھنٹے وہ جو چاہے اس میں سے دیکھ سکتا ہے۔ فحاشی، قریانی، بے حیائی اس میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں ہر فرد کے پاس یہ موبائل فون ہے۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ روابط، تعلقات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا سیل فون پکڑ کر بیٹھا ہے اور پتہ نہیں ہے میرے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے کیا حالات۔ میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ۔ اسی طرح بد امنی، اسلامی ممالک کے اندر نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ۔ جس کی چاہو مرضی عزت اچھال دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو مرضی اس کے بارے میں بیان کر دو، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کے دوران آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، مگر ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو بیت اللہ ہے نا، تیری طرف تیری نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، اللہ کا کر۔ مومن بھی عبداللہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے۔ بیت اللہ سے زیادہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی عزت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک مسلمان کی عزت برباد کر دیتے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی شرم بھی نہیں آتی ہمیں۔ بیت اللہ ہم سے کتنے سینکڑوں میل دور ہے، سینکڑوں میل دور۔ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکتے ہیں، نہ پیشاب کرتے ہیں، نہ اس کی طرف ٹانگیں کرتے ہیں۔ اتنا احترام جو ہم سے سینکڑوں میل دور ہے، اور جو ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار ہے۔ بیت اللہ جس سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے، بیت اللہ کا اتنا احترام، اور مومن کا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بد امنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا چلا جائے گا، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ مسلم میں ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جبکہ بخاری شریف میں ہے وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کا ظہور ہوگا، وَيُلْقَى الشُّحُّ، لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا، لالچ، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، القتل، اور قتل عام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آئندہ قیامت کے قریب کیا کیا کچھ ہوگا۔ یتقارب الزمان، اس کی محدثین نے شرح جو کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں بگاڑ جلدی پھیلنے لگے گا، بہت جلد۔ جس بگاڑ اور خرابی کے پھیلنے میں پہلے 1 سال لگتا تھا یا 1 مہینہ لگتا تھا، قیامت کے قریب وہ بگاڑ، وہ خرابی بہت کم مدت میں پھیل جائے گی۔ جیسا کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے ایک خبر، ایک آڈیو کلپ، ایک ویڈیو کلپ، ایک پکچر پل بھر کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔
ایک خبر آپ نے لگائی، اب وہ پوری دنیا پر پھیل رہی ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، پھیل رہی ہے، بگاڑ کا سبب بن رہی ہے۔ اور یا تقارب الزمان سے مراد یہ بھی ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا، وقت میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ رمضان آتا ہے نا تو لوگ کہتا ہے جی آج پہلا روزہ ہے، اور پھر کہتا ہے روزے ختم بھی ہو، برکت ہی نہیں دی۔ اور اسی طرح بد امنی کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، شریعت ایک، اس کے باوجود مختلف گروہوں کے اندر مسلمان بٹ چکے ہیں، مختلف فرقوں کے اندر بٹ چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سے۔ عام لوگ پریشان ہیں، عوام الناس کس کا ساتھ دیں، کس کا ساتھ نہ دیں، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کس کے پیچھے چلیں، کس کے پیچھے نہ چلیں۔ اور یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے قیامت قریب آتی چلی جائے گی، فتنوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے ایمان کو بھی بچا نہیں سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، تم ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ان فتنوں کے دور میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، صبح مومن، شام کو کافر۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ ڈالے، دنیا کے سامان کے بدلے دین کو بیچ ڈالے۔ اور فتنوں میں کرنا کیا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال کو نہیں چھوڑنا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، سبحان اللہ، اللہ نے کتنے خزانے نازل کیے۔ وماذا انزل من الفتن، اور کتنے ہی فتنے نازل کیے گئے ہیں، خزانے بھی نازل کیے ہیں، فتنے بھی نازل کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلین، کون حجروں والیوں یعنی آپ کی بیویوں کو جگائے گا تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، دنیا میں لباس پہننے والی کئی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی، بخاری کی حدیث۔ ان فتنوں سے بچاؤ چاہتے ہیں نا، بچنا چاہتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ازواج کو کون جگائے گا؟ تاکہ لکی یصلین، تاکہ وہ نماز پڑھ۔ فتنوں سے وہی بچے گا جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔
اور فتنے بہت زیادہ آئیں گے، آ رہے ہیں نا، مسلسل آ رہے ہیں، قیامت تک پتہ نہیں کتنے آئیں گے، تیز ہوا کے جکڑوں کی طرح، اور اسی طرح سمندر کے اندر جو موجیں ٹھاٹھے مارتی ہیں نا، اس طرح فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں ان سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آزمائش سے ہر کسی کو دوچار ہونا پڑے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ معلوم یہ کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ آزمائش سے اس لیے دوچار کیا جاتا ہے کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، میرا کون ہے شیطان کا کون ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، صحابہ پر آزمائشیں آئیں۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے ساتھ کیا کیا تھا مشرکین، کوئلے گرم کر کے ان کوئلوں پر ان کو لٹا دیا گیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا، اور ان کے جسم سے خون اور پیپ نکلتی رہی، اور ان کے کمر پر پھر گڑھے بن گئے تھے، گڑھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر ان کے کمر سے کپڑا پیچھے ہٹ گیا تو اس میں گڑھے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا خباب یہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا ایک دفعہ مشرکین نے کوئلے گرم کر کے ان کے اوپر مجھے لٹا دیا، اوپر بھاری پتھر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر اتنی آزمائش۔ وہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اس دور کے اندر ہمیں بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے، ان تکلیفوں سے ہمیں بچائے، ان مشکلات سے ہمیں نجات دے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ کے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا اور تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں، تم سے پہلے ایک شخص کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلا دی جاتی تھی، اس کے جسم میں نا گوشت کے اندر لوہے کی کنگیاں لے کر اس کے گوشت کے اندر پٹھوں کے اندر ہڈیوں تک چلائی جاتی ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے۔ ما یصرفہ ذالک عن دینہ، مگر یہ آزمائش بھی اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اتنی آزمائش کے باوجود دین پر ثابت قدم ہے۔ ایک شخص کے سر پر، اس کی یہاں چوٹی پر آری رکھ دی جاتی اور پھر اس آری کے ذریعے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے باوجود یہ چیز بھی، یہ اذیت، یہ تکلیف بھی اسے دین سے ہٹا نہ سکے۔ تم پر تو ابھی تکلیفیں آئی نہیں، تم پر تو ابھی وہ مصائب آئے ہی نہیں، وہ مشکلات آئی ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے کتنے ہی واقعات آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ کتنے مظالم ہوئے، کتنی تکلیفیں انہیں دی گئی، مگر یہ تکلیفیں انہیں دین سے ہٹا نہ سکیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان فتنوں سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریوں کی صورت میں ہوگا، یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطع، جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے نازل ہونے کی جگہوں پر چلا جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، وہ فتنوں سے بچنے کی خاطر اپنے دین کے ساتھ راہ فرار اختیار کرے، اپنا دین بچانے کے لیے پہاڑوں پر چلا جائے گا۔ ایسا وقت بھی آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَتَكُونُ فِتَنٌ، ان قریب فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں میں بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا شخص کھڑے شخص سے بہتر، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو شخص جتنا ان فتنوں سے اپنا دامن بچائے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر، اور جو شخص ان کی طرف جھانکے گا، ان میں ملوث ہوگا، وہ فتنے اسے پچھاڑ کر رکھ دیں گے۔ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ، جسے کوئی پناہ گاہ مل جائے وہ ضرور اس میں پناہ لے۔ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ 3 مرتبہ فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جس شخص کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا اس پر انتہائی افسوس۔ اب ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، آئندہ خطبہ کے اندر یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ ان فتنوں میں فتنے ہی فتنے ہیں، آئندہ کے دور میں مزید فتنے نمودار ہونے والے ہیں۔ ان فتنوں کے اندر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان فتنوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، قرآن و سنت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔